بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے قرآن کریم میں پہلی جو سورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اس سورت کا ایک نام سورت الدعا، تو گویا کہ دعا ہی سے شروع کیا، دعا اور دعا ہی پر قرآن کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ قل اعوذ برب الناس اس کے اندر بھی دعا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں بندہ آ رہا ہے، تو گویا کہ دعا سے اس کلام الہی کو شروع کر رہے ہیں، اور یہ کلام الہی تمام آسمانی کلاموں کا نچوڑ و مجموعہ ہے، فیہا کتب قیمہ، ساری آسمانی جتنی کتابیں ہیں سب کی سب آسمانی کتابیں اس کے اندر بند ہیں، سب کا نچوڑ و خلاصہ اس کے اندر بند ہے۔ تو قرآن کریم کو دعا سے شروع کیا، پہلی سورت کا نام ہی سورت دعا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو مانگنے کا سلیقہ بتلا رہے ہیں، دعا کرنے کا ڈھنگ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اللہ سے تمہیں دعا کرنی کیسے ہے۔ اور وہاں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نعبد میں عبادت کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اب عبادت کرنے کے بعد کہا وہ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو گویا کہ پہلے اپنی طرف سے عبادت کا نذرانہ پیش کیا، اس کے بعد اللہ سے کچھ مانگ لیا۔ بس یہی اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں، جتنی بھی عبادتیں تم کرتے ہو ان عبادتوں کا آخر نتیجہ اور ثمرہ یہ ہے کہ اللہ سے آپ نے کچھ مانگنا ہے، اور وہ عبادت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ جوش میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ مانگی مراد عطا کر دیتے ہیں۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیری بھی عبادت نہیں، تیری ہی، کیونکہ خالص توحید کے مقام پر فائز ہو جاتا بندہ، تو مقام توحید پر فائز ہو کر کہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری سوا گویا کہ کسی اور کی عبادت کا تصور بھی نہیں ہے، شرک کا شائبہ نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو گویا کہ مانگنے کا جو سوال ہے، سوالی بن کے اگر جھولی پھیلاتے ہیں تو وہ بھی تیرے سامنے پھیلاتے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے نہیں۔ لیکن اسباب کے درجے میں دوسرے کے سامنے بھی انسان مانگتا نظر آتا ہے، دوسرے مدد لیتا نظر آتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ سارے فیصلے آسمانوں سے ہونے ہیں۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں اگر ایک نمک کی ڈلی کی ضرورت پیش آ جائے یا ایک جوتے کے تسمے کی ضرورت پیش آ جائے، وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو۔ اب نمک کی ڈلی اللہ سے کیسے مانگے، تسمہ جوتے کا تسمہ کیسے مانگے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں کسی اسباب کے درجے میں مدد لینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ اللہ مجھے نمک چاہیے، اچھا سا نمک عطا کر دیجیے، یا اللہ مجھے جوتے کا تسمہ چاہیے، اچھا سا تسمہ عطا کر دیجیے۔ دعا کی، اس کے بعد اسباب کے درجے میں آپ بازار میں نکل گئے، جا کر نمک خرید لیا، یا پڑوسی سے نمک مانگ لیا، یا کسی دوسرے سے مدد مانگ لی، تو گویا کہ اسباب کے درجے میں بھی جب کوئی چیز مانگے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ دعا کر کے درخواست پیش کر دیں۔ اور دعا بڑی عجیب چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر مضبوط سے مضبوط رابطہ رکھنا ہے تو کثرت سے دعا کرو۔ اسے میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبدالعارفی قدس سرہ، جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شبری تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے تھے، کراچی کے اندر، تو گویا کہ وہ کتب تھے حضرت ڈاکٹر عبدالعارفی قدس سرہ، وہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈال لو، جب اللہ سے مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈال لو گے تمہارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قوی ہو جائے گا، اور بس اوقات نہیں بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرورت کے مطابق عطا کر دیں گے۔ یہ دعا ایسی طاقت، کیونکہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اس لیے خلاصہ نچوڑ جب آپ نے حاصل کر لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ عبادت کا منشا پورا ہو گیا۔ اس لیے فرماتے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگو، یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر گھر میں بجلی چلی گئی تو کہو کہ یا اللہ جو ٹیکنیکل پرابلم ہو گئے جس کی وجہ سے بجلی چلی گئی، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، اپنے لطف و کرم سے یا اللہ ٹیکنیکل پرابلم ٹھیک کر دے۔ پنکھا نہیں چل رہا، یا اللہ پنکھا خراب ہو گیا، کیا اس میں ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا ہے، یا اللہ اپنے لطف و کرم سے پنکھا ٹھیک کر دے۔ دعا پہلے جیسے دعا کی، دعا کرنے کے بعد اب اسباب کے درجے میں آپ اس کو کرنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ درست کر دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی
یہاں تک فرماتے تھے کہ میں جب اپنے مطلب سے گھر کی طرف آتا، کیونکہ آپ کا مطلب جو ہے وہ کراچی میں پاپوش نگر جو ایک علاقہ ہے وہاں پر آپ کا مطلب تھا، تو وہاں سے میں واپس آتا تو راستے میں کبھی دیکھتا کسی کی موٹر سائیکل خراب ہے، بیچارے کھڑا ہے، وہ موٹر سائیکل اوپر نیچے کر رہا ہے، کیکے مار رہا ہے، اسٹارٹ نہیں ہو رہی، یا کسی کی گاڑی خراب ہوئی وہ بونٹ کھول کے وہ گاڑی جو اندر سے دیکھ رہا ہے۔ فرماتا میں گزرتا تو میں دیکھتے دعا کر، یا اللہ اس کی گاڑی خراب ہے، اس بیچارے کو اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، یا اللہ اپنے کرم سے اس کی گاڑی ٹھیک کر دے، یا اللہ جو بھی اس گاڑی کے اندر مرض اور ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا ہے یا اللہ اس پہ اس کو مطلع کر دے اور اس کو درست کر دے۔ دعائیں کثرت سے میں دعائیں دیتا ہوا جاتا۔ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ اگر انسان یہ سوچے کہ میری موٹر سائیکل اس طرح خراب ہو، میری گاڑی خراب ہو، تو کیا انسان کے جذبات ہوتے ہیں کہ یار کوئی ایسا بس معجزہ ہو جائے کہ گاڑی ٹھیک ہو جائے، منزل پہ پہنچو۔ تو وہی کیفیت اس بیچارے کی اس مصیبت میں مبتلا ہے، فرمایا کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعا کرتے ہوئے گزر جاؤ، کھڑے ہو کے اس کی مدد نہیں کر سکتے، دعا کرتے ہوئے گزر جاؤ، کیونکہ دعا اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ مومن کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار دعا ہے، مومن کا ہتھیار اس کا دعا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ لوگوں کیا میں تمہیں ایسا کوئی عمل نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے تم اپنے دشمنوں کے واروں سے بچ جاؤ اور رزق کے خزانے تم پر کھل جائیں؟ فرمایا بتا دوں، فرمایا کہ وہ دعا ہے، فرمایا کہ وہ جو عمل ہے وہ دعا ہے، اور دعا فرمایا کہ سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے۔ اب بتاؤ دنیا کے اندر انسان یہ دو چیزوں کے علاوہ چاہتا کیا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ دشمنوں کے واروں سے بچیں، دشمنوں کی دشمن عداوت سے بچ جائے اور رزق کے خزانے کھل جائیں، اس کے علاوہ آدمی کیا چاہیے آدمی؟ انسان اگر غور کرے انسان کی ساری زندگی کا مطمع نظر یہی ہے، رزق کے دسترخوان وسیع ہو، اور رزق سے روٹی کا نام نہیں ہے، روٹی بھی رزق ہے، لیکن سارے انسان کی ضروریات زندگی رزق کا حصہ ہے۔ انسان کا کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، اوڑھنا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، پوری زندگی کی جتنی ضروریات ہیں وہ تمام کے تمام رزق میں شامل ہے۔ ایون انسان کی کامیابی کی جو منازل ہے وہ سب رزق کا حصہ ہے۔ تو وسیع معنی میں ہر چیز رزق کے اندر شامل ہے، اور آدمی دنیا کے اندر چاہتا کیا ہے؟ یہ تو چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ رزق کے خزانے کھل جائیں گے اور دشمنوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ ظاہر کہ دنیا کے اندر رزق کے خزانوں کا حصول اس کے اندر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو دشمنوں کی وجہ سے آتی ہے، کوئی حسد کی وجہ سے، کوئی جلن کی وجہ سے، کوئی کینہ بغض کی وجہ سے اس کے اندر رکاوٹ ممانے پیدا کرتے ہیں، عوارض پیدا کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ دشمنوں سے بچاؤ، یہ دعا ہے۔ فرمایا کثرت سے دعا کرو، اور ایک حدیث فرمایا کہ الدعاء العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، کہ دعا کی حقیقت کیا؟ دعا ہو نہیں عبادت، دعا ہی عبادت ہے، کیونکہ پوری کی پوری جو عبادت ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ لی ہم نے پوری، اس پوری کی پوری نماز کا اصل جو مغز ہے وہ دعا ہی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ چانچہ آپ نے حدیث میں الدعاء هو العبادہ، صحابی فرماتے یہ دعا، یہ حدیث ذکر کر کے آگے آپ نے آیت پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا تمہارے رب نے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، مجھ سے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا، اور فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا کہ جو مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں وہ اوندے منہ کل کو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور عبادت سے مراد دعا مراد ہے، جو میری دعا سے، کیوں کہ الدعاء هو العبادہ نبی نے فرمایا، تو گویا کہ دعا کو خود عبادت ہی فرما دیا، تو گویا کہ یہاں عبادت سے مراد قرآن میں کیا ہے؟ دعا۔ تو فرمایا کہ جو مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ کل روز قیامت میں اوندے منہ ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اب اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے دعا نہ مانگنا اللہ کو کتنا برا لگتا ہے۔ اسے ترمذی کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، مانگتا نہیں، وَمَن يَسْأَلِ اللَّهَ، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا، تو میں یغضب علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا، غصے ہو جاتا۔ اور دنیا میں جو بندے سے مانگنے والے سے انسان جو ہے چڑ جاتا ہے، یار یہ مانگتے رہتا ہے،
اور اللہ میاں مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، جتنا زیادہ مانگے گا اتنا قرب بڑھتا جائے گا، ادھر تعلق قلبی بڑھتا چلا جائے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص اور تعلق قوی ہوتا چلا جائے گا تو یہی تو زندگی کا راز ہے، جو زندگی کا راز انسان کو نصیب ہو جائے گا کہ اللہ سے ایک تعلق قوی ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ کو اس پہ بڑا غصہ آتا ہے۔ دنیا کے اندر سخیوں سے مانگے، ایک دفعہ مانگا، دو دفعہ مانگا، آخری ایک وقت میں تنگی آ جاتا ہے کہ بھائی یار تیرا کام مانگنا ہی رہ گیا، جو تو کو ہاتھ چکے ہوتا تو پھر ٹینڈری بھرے بس کر یار، بڑے سے بڑا سخی کبھی نہ کبھی کہہ دیتا ہے، لیکن وہ کریم ہوا ہے، وہ سخی داتا ہے، اس سے جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے، بلکہ نہ مانگنے والے پہ ناراض ہو رہا ہے کہ تم مانگتے کیوں نہیں مجھ سے۔ اس کا مطلب وہ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمی ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا عمل کرے کہ میری ایک شان اور وصف ظاہر ہو، اللہ کی کریمی ظاہر ہوتی ہے۔ تبھی تو ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کریم اور حیا والے ہیں، بڑے کریم اور حیا والے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات سے حیا آ جاتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں، اللہ اس کے مراد کو پوری کر دیتے، خالی ہاتھ اس کے لوٹ نہیں دیتے، اللہ اس کی مراد پوری کر دیتے۔ تو گویا کہ دعا ایک ایسا راز ہے، اس لیے مشائخ نے لکھا ہے کہ جس کو عبادت کا لطف اور مزہ حاصل نہ ہو رہا ہو، عبادت کا کی حقیقت اس پر کھل نہ رہی ہو، بس ایسی میں فارمیلٹی پوری کر رہا ہے، لیکن عبادت کی جو اصل روح ہے مل نہیں رہی، فرمایا وہ کثرت سے دعائیں کرنا شروع کر دیں، جب بیٹھا خدا سے مانگنا شروع کر دیں، بھلے دنیا کی چیزیں مانگے، یا اللہ اچھی سی گاڑی دے دے، یا اللہ اچھے سے کپڑے دے دے، یا اللہ اچھا سا مکان دے دے، دنیا کی چیز اپنی ذہنی سطح کے وہی مانگتا رہے، کیونکہ بندہ تو کمزور ہے، بندہ تو انہی چیزوں کا محتاج ہے۔ وہ تو اونچے لوگوں کی باتیں ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ بس آخرت چاہیے، وہ تو زہد کے اس مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں، آخرت ہی مانگتے ہیں، لیکن بندہ تو کمزور ہے۔ عام آدمی تو زہد کے اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، وہ اپنے دنیا کے اندر کھانے پینے کے وسیع دسترخوان بھی مانگتا ہے، وہ بیچارہ جو اپنی چھت اور مکان بھی مانگتا ہے، کپڑے لتے بھی مانگتا ہے، کوئی بات نہیں، وہی مانگو، لیکن جب اللہ سے بار بار یہ چیزیں مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر عبادت کا ذوق پیدا کریں گے، کیونکہ عبادت کا جو اصل نچوڑ اور روح تو دعا ہے، اور دعا آپ نے کرنا شروع کر دی، دعا مانگنا شروع کر دی، تبھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کا دروازہ کھول دے، دعا کا دروازہ کھول دے تو بڑا خوش نصیب ہے اس پر دعا کا دروازہ کھل جائے، اور جب اس پر دعا کا دروازہ کھل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف نشاور ہو جاتی ہیں، اور وہ اللہ سے جو چیز مانگ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی دعا اور مانگنے میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز ہے، فرمایا کہ وہ بندے کی عافیت ہے، بندہ اپنی عافیت مانگے، فرمایا کہ جس پر دعا کا یہ دروازہ کھل جائے تو فرمایا کہ وہ اللہ سے کیا مانگے، عافیت مانگے، اللہم عافنا واعف عنا، یا اللہ ہمیں بھی عافیت عطا فرما اور ہمیں معاف فرما، عافیت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم